لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے اور سلسلے میں حج کے احکام انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری المدنی سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ہمارے یہاں آڈینس بھی موجود ہیں، آپ مدنی چینل پر موجود ہیں. امیر اہل سنت ہمیں ایک اچھا سا ذہن دیتے ہیں، بڑا ہی پیارا، کہ نیت المومن خیر من عملی، چونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی ہم جتنی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. آپ بھی نیت کر لیجئے، اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ سلسلے میں جو احکام سیکھیں گے اسے اپنی ڈائری پر قلم سے لکھتے چلے جائیں گے، یاد کرتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی حج کا سفر نصیب ہو جائے گا. کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے کاش پھر میں چل پڑا ہوتا، میرے قلب مستر کو بھی قرار آ جاتا، حج کا مزدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ آپ میں سے جو عاشقان رسول اذن حج کیے ہوئے ہیں، عازمین حج ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے. اور جن کا اب تک کوئی حج کا سبب نہیں ہوا، جن کے فارم جمع ہو نہیں سکے، فارم جمع کرائے تھے نام نہیں نکلا، وہ بھی نہ گھبرائیں. جب انشاءاللہ اشارہ ہو جاتا ہے نا تو خود ہی اسباب ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی حج کے احکام کو سیکھ لیجئے. سیکھ لیں گے، سیکھے ہوئے ہوں گے، اچانک کوئی آ کر کہہ دے گا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اپنے بھی حاضری کے اسباب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی احکام سیکھے ہوئے ہوں گے تو اچھے انداز پر انشاءاللہ حج ادا کر سکیں گے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت کیجئے. نیت کیجئے کہ جب جب درود پاک پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، صلو علی الحبیب کہا جائے گا، درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. دیگر مفتی صاحب جو ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے اسے سنیں گے، لکھیں گے اور انشاءاللہ یاد کریں گے. آئیے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت اور بڑی ہی پیاری کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. بڑی ہی پیاری کتاب ہے اور یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر اپنا شوق بڑھانا ہے نا تو ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کریے. بہت زبردست کتاب ہے، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ کتاب ہمیں تحریر کر کے عطا فرمائی ہے اور اسی میں درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے وہ انشاءاللہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلے میں مختلف سیگمنٹس تو ہیں لیکن آج سلسلے میں ایک بہت ہی پیاری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی موجود ہے. انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے آغاز ہی میں ہم شروع ہی میں آپ کو انشاءاللہ
کلام بھی سنواتے ہیں۔ جی حضور آج کیا کلام سنائیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی تعالی محمد۔ علی محمد۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں سبحان کعبہ اللہ، دیکھوں۔ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے کچھ اشعار مل جل کر انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میری رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعائیہ کلام میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے۔ اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، بدکار کو بھی روضہ محبوب دکھا دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا
میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ آب مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ آب مینا کا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، شرف حج کا دے دے، چلے قافلہ پھر میرا کاش سوئے حرم یا الہی، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، اللہ جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے وہ پورا سوال مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں اس شمع تو جہاں کا، پروانہ بن کے جاؤں ان کے سوا
کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھوں، مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھوں، روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجیے، میں آپ کا جلوہ دیکھوں، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں، اس دم دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں، اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کاش کہ ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں اور ہم بھی اس سال حج کا سفر پائیں، کاش۔ ماشاء اللہ، سلسلے میں مفتی صاحب مرحبا، الحمدللہ عز و جل آج سلسلے میں نعت خواں کی ترکیب بھی بنی ہے اور کلام بھی سنے ہیں ہم نے، آپ سے مدنی پھول بھی لینے ہیں۔ آج کے سلسلے میں مفتی صاحب ہمیں کیا تربیت فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا حج قدم بقدم۔ ماشاء اللہ، دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہوگا سمجھیے ایک نقشے کے ساتھ۔ انشاءاللہ۔ تو آج ہم پہلے سیگمنٹ میں گھر سے مکہ شریف تک پہنچا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور دوسرے پہنچا رہے ہیں واقعی میں مفتی صاحب، مطلب پہنچا رہی ہیں۔ تصورات میں۔ انشاءاللہ۔ اور جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں بہت ہی اہم ترین نقشہ، یعنی حل کیا ہے، حرم کیا ہے اور آفاق کیا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس میں احتیاط کے تعلق سے جو سیگمنٹ ہے اس میں انشاءاللہ العزیز احرام کی جو پابندیاں ہیں، اس احرام کی حالت میں کیا کیا احتیاط کرنی ہے یہ بیان کریں گے، اور اپنے آخری سیگمنٹ میں حاضرین کے سوالات بھی لیں گے اللہ نے چاہا تو، اور جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ان کے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، حج قدم با قدم۔ ماشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ مفتی صاحب، اس سیگمنٹ میں آپ ہمیں کیا سکھائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ قدم با قدم مطلب اس میں کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ میں نے نہیں سکھانا، ہماری ڈاکومنٹری تیار ہے سبحان اللہ، تو وہ ماشاء اللہ۔ ڈاکومنٹری ہی سکھائے گی۔ یعنی بہت ہی اچھے انداز میں مفتی صاحب نے الحمدللہ اس میں ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور وہ ڈاکومنٹری کے ذریعے سے ایک نقشے کے تحت آپ کو بہت پیارے انداز میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے قدم با قدم تیاری کیا کرنی ہے۔ جی چلائیے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ سفر حج قدم بقدم سیگمنٹ میں کن کن چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں گھر سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے ضروری کام۔ پہلا مرحلہ گھر سے نکلنا۔ ملاقات و معافی تلافی کا اہتمام کیجیے۔ اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی دعا پڑھ لیں۔ سفر یا احرام کے نفل پڑھنا نہ بھولیں۔ سامان کو ایک مرتبہ پھر چیک کر لیں۔ ضروری کاغذات بالخصوص پاسپورٹ اور ٹکٹ لے لینا نہ بھولیں۔ براہ راست جدہ فلائٹ ہے تو احرام کی چادریں پہن لیں یا الگ کر لیں تاکہ ایئرپورٹ پر پہن سکیں۔ احرام کی نیت گھر سے کرنی ہے تو احرام کے نوافل بھی گھر پر پڑھ لیں۔ دوسرا مرحلہ، براہ راست جدہ فلائٹ والوں نے گھر یا ایئرپورٹ سے نیت نہیں کی ہے تو جہاز کی پرواز بلند ہونے کے بعد بیلٹ کھولنے کی اجازت ملنے پر احرام کی نیت کر لیں۔ یہ اجازت عام طور سے پرواز بلند ہونے کے 10 منٹ بعد مل جاتی ہے۔ زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ گھر یا ایئرپورٹ کے بجائے جہاز اڑنے کے بعد نیت کی جائے۔ جہاز میں میقات سے پہلے احرام کی نیت ضروری ہے۔ حج تمتع والے صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ حج قران والے عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں گے۔ حج افراد والے صرف حج کی نیت کریں گے۔ تیسرا مرحلہ، کنیکٹنگ فلائٹ والے احرام کی نیت کب کریں گے؟ جن کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ کی ہو وہ احرام کی حالت میں نہیں جائیں گے۔ جن کی کنیکٹنگ فلائٹ براہ راست جدہ کے لیے ہو لیکن کسی ملک میں رک کر پھر دوسرا جہاز بدلنا ہو تو ایسے عازمین احرام کی چادریں اپنے دستی بیگ میں اپنے ساتھ جہاز میں لے جائیں، لگیج میں نہ ڈالیں۔ فلائٹ بدل کر جب جدہ والے جہاز میں بیٹھیں تو احرام کی چادریں پہن کر سوار ہوں۔ جہاز بلند ہونے کے بعد ہموار ہونے پر میقات سے پہلے نیت کر لیں۔ جدہ میقات کے اندر ہے۔ جدہ آنے والا جہاز میقات کو عبور کر کے ہی آتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، مکہ مکرمہ کو روانگی۔ مدینہ منورہ اترنے والے عازمین مکہ جاتے ہوئے تمتع، قران یا افراد میں سے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق مدینہ منورہ شہر سے متصل میقات ابیار علی سے احرام باندھیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ اترنے والے بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ دخول حرم سے پہلے غسل مستحب ہے۔ آگے موقع نہ ملے تو جدہ ایئرپورٹ پر ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ حرم میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھیں۔ مکہ مکرمہ کی آبادی نظر آتے ہی دعا پڑھیں۔ پانچواں مرحلہ، مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ ادا کرتے ہوئے طواف و سعی کریں گے، پھر حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں گے۔ حج افراد والے نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، یہ اگر آفاقی یعنی میقات کے باہر سے احرام باندھ کر گیا تھا تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا اور حالت احرام میں ہی رہے گا۔ منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ اگر حج افراد کرنے والا مکی یا حلی ہے تو ان پر طواف قدوم نہیں۔ حج قران کرنے والا عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے طواف عمرہ اور پھر عمرے کی سعی کرے گا، لیکن حلق یا تقصیر نہیں کرے گا بلکہ حالت احرام ہی میں رہے۔ منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ قران والا عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کا بھی ایک طواف کرے گا۔ آئندہ سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے اس سے آگے کے مناسک حج قدم با قدم۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی
ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ ہمیں آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ ماشاء اللہ سے اس سیگمنٹ میں دیکھا آپ نے کہ مختلف مراحل پر مختصر انداز میں ہدایات دی گئی ہیں کس مرحلے پر کیا کرنا ہے، اور یہاں ایک عشق کی بات کلام چونکہ چل رہا تھا، عرض کروں کہ وہ حج افراد کرنے والا جو میقات کے باہر سے جا رہا ہے وہ تو جا کے طواف قدوم کرے گا، لیکن جو آفاقی نہیں ہے یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے یا حل کا رہنے والا ہے، جی اس پر طواف قدوم نہیں ہے۔ صحیح، تو کیا ہے کہ وہ تو نزدیک ہی ہوتا ہے، وہیں ہوتا ہے، اس کا تو آنا جانا رہتا ہی ہے، تو خاص جو دور سے آیا ہے اسے ایک مطلب کہ عبادت کا مزید تحفہ دیا گیا سبحان اللہ، کہ وہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف اس کے لیے سنت مؤکدہ ٹھہرا، ماشاء اللہ، تو دور والے کے لیے ایک زیادہ تحفہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، تو حج قران کرنے والا بھی طواف قدوم کرے گا، جی پہلے عمرے کا طواف کرے گا، پھر جی صحیح کرے گا عمرے کی، پھر اسے الگ سے طواف قدوم کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو حج تمتع کر رہا ہے وہ چونکہ اپنا احرام کھول دے گا، جی اور احرام کھولنے کے بعد یعنی عمرہ کرے گا، طواف صحیح حلق یا تقصیر احرام کھول دے گا، تو حج تمتع کرنے والے پر بھی طواف قدوم نہیں ہے۔ ٹھیک، بحر شریعت الفتاوی رضویہ کی عبارتیں کچھ اس طرح ہیں جی کہ یہ مطلب کہ بارگاہ میں حاضری کا ایک مجرا ہے اور ایک مطلب ایک تحفہ ہے، ایک طرح سے ٹھیک، آداب بجائے لا رہے ہیں صحیح، حاضری دینے کے بعد، لیکن اس کی تخصیص جو ہے حج افراد آفاقی والے، جو آفاق سے آیا وہ حج افراد کرنے والا، اور حج قران کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تمتع کرنے والے پر طواف قدوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس افراد کرنے والے پر ہے کہ جس کا تعلق مکے سے ہو یا حل سے ہو۔ یا ہل سے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حل اور مکہ کیا ہے؟ مکہ شہر تو سمجھ میں آتا ہے، جی لیکن مکہ شہر کی آبادی بھی پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو مکے شہر کی آبادی کے پھیلنے کی وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ مکہ شہر کا کچھ حصہ ایسا ہے، آبادی تو ہے لیکن وہ حرم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو میقات کے اندر حصہ ہے وہ حرم سے باہر کے ہے، اندر ہے اور میقات کے اندر، میقات کے اندر ہے، حرم سے باہر ہے وہ جی حصہ، اسے حل کہتے ہیں، ٹھیک، اور پھر میقاتوں کے باہر جو حصہ ہے اسے آفاق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ پاکستان سے جانے والوں کے لیے ہو،
خود عرب شریف کے رہنے والوں کے لیے بھی مدینہ بہت، شریف سے آنے والوں کے لیے جی ہاں، مدینہ شریف آفاق میں واقع جی، ہے، بالکل۔ یعنی حرم سے باہر ہے، ہل سے باہر ہے۔ ٹھیک یہ الگ بات ہے کہ مدینہ منورہ خود ایک حرم ہے، بے شک، حرم مدینہ تو ہے جی لیکن یہاں بات ہو رہی ہے حرم مکہ کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ ہے، سمجھیے ایک نقشے سے، آئیے وہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ جی لبیک اللہم لبیک۔ حرم مقدس وہ سرزمین ہے جس کے احکام بقیہ خطۂ زمین سے مختلف ہیں۔ مکہ مکرمہ پورے شہر کی اکثر آبادی حرم پر مشتمل ہے، اور مدینہ منورہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرم قرار دیا۔ یاد رکھیے، جو لوگ حرم میں رہتے ہیں وہ مکی حرمی یا اہل حرم کہلاتے ہیں۔ مکہ شہر کی آبادی بہت پھیل چکی ہے۔ آبادی کا کچھ حصہ وہ ہے جو حرم سے باہر ہے، جیسے نواریہ۔ شرائع کالونی کا کچھ حصہ شرائع مجاہدین، یوں ہی اوالی کا کچھ حصہ جو لوگ ہل میں رہتے ہیں وہ ہلی کہلاتے ہیں۔ جو لوگ ہل سے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں۔ میقات 5 ہیں۔ نمبر 1 ابیار علی، جس کا پرانا نام ذوالحلیفہ ہے۔ نمبر 2 جعفہ، جو کہ رابغ شہر کے قریب واقع ہے۔ نمبر 3 ذات عرق۔ نمبر 4 قرن المنازل، جس کا آج کل نام سیل کبیر ہے۔ نمبر 5 یلملم۔ حج اور عمرے میں حرم، حل اور آفاق کا سمجھنا نہایت اہم ہے۔ آئیے ایک جغرافیائی نقشے سے سمجھتے ہیں کہ حرم کہاں سے کہاں تک مشتمل ہے۔ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی آ کر عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہے تو اسے حرم سے باہر مثلاً مسجد عائشہ جو کہ تنعیم پر واقع ہے وہاں جانا پڑے گا، یا حدیبیہ یا ادات لبن یعنی جعرانہ، یا پھر خارج حرم کسی بھی جگہ سے احرام باندھے گا۔ واضح رہے کہ 5 میقات کے علاوہ ان کو جوڑنے ملانے والی جو لائن ہے، یہ لائن محاذات میقات کہلاتی ہے۔ براہ راست مکہ شریف جانے والے کے لیے جس طرح میقات کو بغیر احرام عبور کرنا جائز نہیں، یوں ہی محاذات میقات کو بھی بغیر احرام عبور کرنا جائز نہیں۔ واضح رہے، آفاق سے مکہ مکرمہ آنے والا بلا احرام میقات میں داخل ہو جائے تو محاذات میقات پر جا کر بھی احرام کی نیت کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ اس کا بڑے پیارے انداز میں ہمارے ناظرین نے یقیناً اسے سمجھا ہوگا، اور ٹھہر ٹھہر کر جس طرح ماشاءاللہ اس کی ترکیب بنی ہے کہ لکھنا بھی اس میں آسان محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اگر لکھنا چاہے پوری تفصیل تو وہ اپنے پاس لکھ بھی سکتا ہے ماشاءاللہ۔ جو حرم کا ادب کرے ان پر، جو حرم کا ادب کرے ان پر، جو حرم کا ادب کرے ان پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، نوری چادر تلی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک کلام ہے نا،
کون چلا ہے سر سے کفن لپیٹے، زہ مقدر حضور زہ اقدس سے۔ مقدر حضور حق سے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہے ترام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ کہ جو ہے وہ حج کے دو طرح کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جی ایک وہ احکام ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، جس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، ٹھیک، مطلب انسان گھر سے نکلے تو اس طرح نکلے گویا کہ یہ آخری سفر ہے۔ صحیح، جب مکہ مکرمہ حاضر ہو اور حرم میں حاضر ہو، تب خطہ حرم کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہ عام علاقہ نہیں ہے۔ یہاں نیکیاں بھی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، صحیح، اور گناہ بھی ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے جی کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام بیر روحا کے راستے مکہ مکرمہ آتے رہے۔ ٹھیک، پرانا راستہ یہی تھا، جی اور بدر کا جو راستہ ہے، یہ جو جوفا کی جو میقات آتی ہے اسی راستے میں آتی ہے، رابغ شہر سے ہوتی ہوئی، ٹھیک، رابغ شہر کے قریب ہے، یہیں سے یہ میقات آتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام جب حرم شریف آیا کرتے تھے تو چپلیں نہیں پہنا کرتے تھے۔ صحیح، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل فرماتے تھے، بلکہ بعض اوقات حرم میں داخل ہو جاتے، لیکن مکہ شریف کی آبادی سے پہلے جیسا کہ آپ نے ایک مرتبہ قیام فرمایا، جی غسل کیا، پھر جو ہے وہ مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے داخلے کے وقت اپنی احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائیں۔ ٹھیک، یہ کیا تھا؟ اس پاک بقعہ اور اس پاک سرزمین کی حرمت کے پیش نظر تھا ٹھیک، کہ اس کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ جب وہاں جائے
تو بھی ذہن بنا لے کہ وہ ایک نئے خطے میں آیا ہے، ایک ایسی جگہ آیا ہے جہاں عظمت ہی عظمت ہے، مقدس جگہ ہے جہاں کا تقدس ہی تقدس ہے۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اکبر، کیا صدائیں ہوں گی، لبیک اللہم لبیک، مطلب اے اللہ میں حاضر ہوں، بے شک، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ہم تیرے لیے ہے مولا، نعمتیں مطلب کہ نعمتوں کا جو شکر ہے وہ تیرے لیے ہے، اور جو بھی سرزمین ہے وہ تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ ساری کیفیات ہم مطلب کہ یہ لبیک کہنا، یہ حاضری، یہ اگلے مرحلے ہیں۔ ٹھیک، پہلا مرحلہ ہے حالت احرام میں آنا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، جی جی، جو احتیاط کے تعلق سے ہے ٹھیک ہے، کہ کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اور کن کن چیزوں کی احتیاط نہیں کرنی۔ آج کی جو احتیاط ہیں مفتی صاحب وہ خاص احرام سے متعلق، خاص احرام سے متعلق مدنی چینل کے ناظرین اور وہ جو اس وقت مدنی چینل پر ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، ڈائری اور قلم ہاتھ میں لے لیں، وہ خاص احتیاطیں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تیار کروائی ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے، احتیاطیں ہیں وہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، آئیے ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کے لوگوں کی طرف چلتے ہیں۔ جی، لبیک اللہم لبیک۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ احرام کہتے کس کو ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے دیکھتے ہیں احرام کہتے کس کو ہیں۔ جی دکھائیے۔ احرام 3 چیزوں کا نام ہے۔ ٹھیک، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک یا اس کا قائم مقام پڑھنا، ٹھیک، نمبر 3 احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ احرام کی نیت ہو گئی۔ اگر کسی نے مطلقاً احرام باندھ لیا، کوئی نیت نہیں کی حج کی، عمرے کی، تب بھی وہ حالت احرام میں آئے گا، ٹھیک، لیکن اگلی شرط پائی جائے جب یعنی احرام باندھتے وقت کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنا، ٹھیک ہے، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تلبیہ نہیں کہا اور تلبیہ کی نیت سے حمد و مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل کوئی کلمہ کہہ لیا، جی، اس سے بھی تلبیہ ادا ہو جائے گی۔ جب تک تلبیہ نہیں کہتا احرام شروع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب نیت کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ نیت کرنی ہے حج تمتع کرنے والے نے عمرے کی، اور جب وہ 7ویں یا 8ویں تاریخ کو چلنے لگے گا تو وہ حج کی نیت کرے گا، حج کی نیت کا ایک اور احرام باندھے گا۔ حج افراد والے نے حج کی نیت کرنی ہے صرف، حج قران والے نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کرنی ہے۔ ٹھیک، عربی میں یہ الفاظ رفیق الحرمین اور دیگر کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کا ترجمہ آپ کو ضرور پتہ ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عربی میں نیت پڑھ لی، ترجمہ نہیں پتہ تو تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، لیکن مطلق احرام کی نیت سے بھی احرام شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیت کے تعلق سے ایک سوال مزید یہ کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص گیا اور اس نے حج کی نیت کی، یا اس نے 7 یا 8 کو جو حج کی نیت کی، جی، 7 یا 8 ذوالحجہ کو، بس اس نے مطلق نیت کر لی، مطلق حج کی نیت کر لی۔ مطلق حج کی نیت کر ٹھیک لی۔ ہے، اس نے یہ نیت نہیں کی کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں یا نفل کر رہا ہوں۔ تو علماء نے اس تعلق سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی جانے والا مطلق حج کی نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اس پر حج فرض نہ ہو، شریف فقیر ہو یا غنی ہو، لیکن ایسا غنی ہو کہ حج جس پر فرض نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ حج کے لیے آ گیا، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے حج پر آنے کا، تو اگر وہ مطلق نیت کرتا ہے تب بھی اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا، تو یہ فرض حج ادا ہو جائے گا، اس کا ادا ہو جائے فرض گا۔ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ فرض کی نیت کرتا ہے کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں، تو اس وقت بدرجہ اولا اس کا فرض حج ادا ہوگا کیونکہ اس نے نیت کی ہے۔ ہاں اگر وہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ نیت کرتا ہے کہ میں جناب نفل حج ادا کر رہا ہوں، اچھا، اب اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا، اگرچہ اس پر فرض ہو پھر بھی فرض ادا نہیں ہوگا۔ پھر ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یا تو مطلق نیت کرنی ہے یا یہ تعین کرنی ہے کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو پہلے سے حج کر چکا ہے تو اس کے مطلق نیت پر اس کا جو حج ہے وہ نفلی حج ہوگا۔ ٹھیک، یعنی جس نے پہلے فرض ادا کر لیا ہے
اب وہ مطلقاً حج کی نیت کرتا ہے تو اس کا نفل ادا ہوگا. نفل ادا ہوگا. ٹھیک. اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حج بدل کرے کسی کی طرف سے لیکن اس نے وصیت نہیں کی تھی، یا یہ ہے کہ وہ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ شخص خود زندہ ہوتا ہے. ٹھیک. آپ نے پچھلے سلسلے میں اس کی تفصیل بتائی تھی کہ حج بدل فرض اور نفل. وہ ہم نے جی جی آفیئر جو جی حاضرین کے ساتھ ہم بیٹھے تھے جی 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 اس میں بیان ہوا تھا، تو اس لیے میں عرض کر دوں تفصیل کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اس پر حج فرض ہو گیا، کسی بنا پر وہ نہیں جا سکا، بعد میں بوڑھا ہو گیا، لاغر ہو گیا، چلنے کی ہمت نہیں ہے، اب وہ اپنے پیسوں سے کسی کو بھیجتا ہے. ٹھیک تو یہ حج بدل فرض کی نیت ہے. تو اب جانے والا اس شخص کی طرف سے تلبیہ کہے گا اور یہ نیت کرے گا کہ میں فلاں کی طرف سے حج ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں بھیج سکا، وہ وصیت کر جائے گا کہ میرے پیسوں سے جو ہے وہ میرا حج ادا کروا دیا جائے. تو یہ جو صورت ہے یہ بھی فرض حج بدل کی صورت ہے. اس میں بھی جو جانے والا ہے جس نے وہ بھیجا ہے، جس کے خرچے پر گیا ہے، وہ اس کی نیت کرے گا. اس میں ایک سوال مفتی صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جس شخص نے حج کیا ہی نہیں زندگی میں کبھی بھی، اب اسے حج بدل کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا اپنا فرض حج ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس کا اپنا فرض حج ادا ہو جائے تو پھر اسے بھیجنے کی حج بدل نہیں ہوگا. اسے بھیجنے کی ضرورت کیوں ہو؟ اس حوالے سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے شخص کو بھیجنا چاہیے کہ جو پہلے سے حج کر چکا ہو یا حج اچھی طرح بہتر طریقے سے ادا کرنا جانتا ہو. ٹھیک ہے. تو جس نے پہلے سے حج کیا ہوگا وہ بہتر طریقے سے حج کر سکے گا. اب تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وصیت بھی نہیں کی اور وہ شخص خود بھی بھیجنے والا نہیں تھا. اب ورثہ کو خیال آیا کہ چلو ہم اپنے والدین کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجیں، یا وہ خود جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ پہلے حج ادا کر چکے ہیں اگر اور وہ خود جا رہے ہیں تو وہ ظاہر بات ان کا جو حج ہے وہ نفلی حج ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ اپنی نیت کریں گے. صحیح. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی نیت کریں گے، اپنی نیت سے جائیں گے، پورا حج مکمل کریں گے اور آخر میں ایصال ثواب کر دیں گے اپنے مرحومین کے لیے. یا اگر کسی اور نے بھیجا تھا تو جو متعلقہ شخص ہے اس کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے. تو یہ نیت کے تعلق سے 2-4 مسائل میں نے بیان کیے. تو 2 حصوں پر بات ہوئی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیت احرام کس چیز کا نام ہے؟ احرام کے اندر پہلا لازمی جز ہے نیت ہے، اور دوسرا لازمی جز ہے تلبیہ یا اس کا قائم مقام پڑھنا. ٹھیک. اب جیسے ہی احرام کی نیت ہو جائے گی تو احرام کی پابندیاں یکدم لازم ہو جائیں گی. ٹھیک. لوگ سمجھتے ہیں چادر پہننے کا نام احرام ہے. یہ احرام کی چادریں ضرور کہلاتی ہیں، یہ احرام کے لیے لازمی جز نہیں ہے. اگر کسی نے احرام کی نیت کرنے کے باوجود بھی سلا ہوا لباس پہن لیا تو وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا. ہاں، احرام کی اس نے خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے. اس نے حرام کام کیا ہے اور پھر اس حرام کام کرنے پر مختلف صورتیں بنیں گی کہ اگر اتنی دیر تک پہنے ہیں تو یہ حکم، اتنی دیر تک پہنے ہیں تو یہ حکم. لیکن سلا ہوا لباس پہننا احرام کی پابندیوں کے خلاف ایک کام ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جہاز میں بیٹھ کر نیت کرے گا تو وہ احرام کی چادریں پہن کر جہاز میں سوار ہو. ٹھیک. کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کپڑا ارینجمنٹ نہیں ہوتا کہ وہ چادر باندھ سکے اپنی، ٹائم نہیں ملے گا، اور ویسے بھی پہلے جانے والوں کو بڑی دقت ہوتی ہے چادر باندھنے میں. پھر وہ نیت کر لے، تو جیسے ہی وہ نیت کرے گا تو اس نے سلا ہوا لباس تو پہنا ہوا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی مطلب کہ مشورتاً یہ بات کہی ہے، جو حج یا عمرے پر جا رہے ہوں انہیں چاہیے کہ احرام سے پہلے سر وغیرہ جو ہے اس کے بال ہلکے کروا دیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مشین پھروا دیں تاکہ جو بال ٹوٹنے کے مسائل ہیں اس سے یہ 2-4 نہ ہوں. تو یہ بھی ایک مشورہ ہے. تو بہرحال تیسری چیز ہے احرام کے اندر احرام کی پابندیوں کو پورا کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احرام کی پابندیاں کتنی طرح کی ہیں. آئیے ہم ایک کارڈ دیکھتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں 3 طرح کی ہیں. دکھائیے جی، کارڈ دکھائیے. وہ پابندیاں جن کا تعلق فحش بات اور لڑائی جھگڑے سے ہے، تو فحش بات اور لڑائی جھگڑا دیگر مقامات پر بھی منع ہے، یہاں بدرجہ اولا حرام کام ہوگا. اچھا، یہ وہ پابندیاں ہیں کہ جن
کا ارتکاب کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 3 وہ پابندیاں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے۔ اب ہم اگلے کارڈ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے کی تو میں نے وضاحت کر دی، اس کی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ اب دوسری چیز تھی شکار کے حوالے سے پابندیوں کی تفصیل۔ حالت احرام میں آ گئے تو اب شکار کے تعلق سے پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جنگل کا شکار جی، مطلب نہیں کرے گا، اس کی طرف اشارہ نہیں کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں۔ نمبر 4 بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری نہیں دے گا۔ نمبر 5 اس کے انڈے نہیں توڑے گا۔ نمبر 6 پر نہیں اکھاڑے گا۔ نمبر 7 اس کا پاؤں یا بازو نہیں توڑے گا۔ نمبر 8 اس کا دودھ نہیں دھوئے گا۔ نمبر 9 اس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ نمبر 10 اس کے انڈے نہ پکائے گا، نہ بھونے گا، نہ بیچے گا، نہ خریدے گا، نہ کھائے گا۔ ٹھیک۔ تو یہ 13 قسم کی باتیں ہیں جو باہر شریعت سے شکار کے تعلق سے میں نے الگ کی۔ ٹھیک۔ اب پابندی کی تیسری قسم، احتیاط پر بات چل رہی ہے۔ جی بالکل۔ کہ جناب حالت احرام کی احتیاطیں کیا ہیں؟ یہ وہ احتیاطیں بیان ہو رہی ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ کچھ اور احتیاطیں بھی ہیں جن کا ارتکاب کرنا مکروہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب تیسری جو قسم تھی وہ تھی بدن انسانی سے متعلق پابندیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں خلاصتاً کہ بدن انسانی سے متعلق جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ اب مجموعی طور پر 5 قسم کی پابندیاں ہیں، ہر ایک کی پھر تفصیل ہے، وہ میں ایک کے بعد دیگر عرض کروں گا۔ پہلی وہ پابندی ہے جن کا تعلق زینت، یعنی وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہو۔ نمبر 2 وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو۔ نمبر 3 وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخن سے ہو۔ نمبر 4 وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور ان کے متعلقات سے ہو۔ نمبر 5 وہ پابندیاں جن کا تعلق جوں مارنے اور پھینکنے سے ہو۔ تو یہ 5 قسم کی وہ پابندیاں ہیں احرام کی کہ جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے۔ ٹھیک۔ تو بکھرے ہوئے مسائل کو ہم نے 5 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ اب ایک ایک کارڈ کی طرف تفصیل جو ہے وہ ہم سنیں گے۔ ایک کارڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی جی۔ 5 نمبر ٹھیک صحیح ہے۔ بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو۔ 5 نمبر کارڈ ہے۔ یعنی اپنے منہ سے متعلق وہ نہیں ہے جو اپنا کھانے میں وضو کرتے ہیں، بلکہ پورا چہرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب چہرہ، اپنا چہرہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے احکام ہے، وہ نہیں چھپائے گا۔ ٹھیک ہے۔ عورت بھی اپنا چہرہ احرام کی حالت میں نہیں چھپائے گی۔ صحیح۔ نمبر 2 یہ مرد کے لیے ہے، سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا۔ عورت تو سر چھپائے گی اپنا، جی، لیکن مرد جو ہے کسی کپڑے سے سر نہیں چھپائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 بستہ یا کپڑے کی گٹھڑی سر پر رکھنا، بگچی یا اٹیچی کیس وغیرہ اس طرح کا کوئی، یہ گٹھڑی سر پر رکھنا، یہ بھی مرد کے لیے ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 4 امامہ باندھنا۔ نمبر 5 مرد کا برقع یا دستانے پہننا، صحیح۔ چونکہ وہ ایک لباس میں آ جائے گا برقع، اور دستانے جو ہے یہ عورت پہن سکتی ہے، یہ مرد کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7 مرد کا موزے یا جرابیں وغیرہ، ایسی جرابیں جو وسط قدم کو چھپائے، ٹھیک ہے۔ ایسے موزے جو وسط قدم کو چھپائے۔ اور نمبر 8 سلا ہوا کپڑا پہننا۔ تو اب جو وسط قدم کو چھپانا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پاؤں کا جو حصہ ہے، جی، یہاں ٹخنا ہوگا پاؤں کا، اور یہ پاؤں کی جو ہے وہ انگلیاں ہیں۔ اس کے بعد جو حصہ ہے ابھرا ہوا حصہ جو پاؤں کے پنجے پر، تو وہ جو ہے وسط قدم کہلاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر 2 پٹی کی چپل پہنیں گے تو جو بیچ کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ وسط قدم کہلاتا ہے۔ وہ وسط قدم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وسط قدم مرد کا نہیں چھپنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو مرد کے لیے ایسی چپل پہننا ضروری ہے کہ جس سے اس کا وسط قدم جو ہے وہ ظاہر رہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ موزے بھی پہن سکتی ہیں، جرابیں بھی پہن سکتی ہیں۔ مرد نہ موزے پہن سکتا ہے حالت احرام میں، نہ جرابیں پہن سکتا ہے، اور چپل بھی ایسی نہیں پہن سکتا جو اس کے وسط قدم کو چھپا لیں۔ پاؤں کا جو پنجے کا جو بھار ہے اس کو وسط قدم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ پابندیاں ہیں جن کا تعلق لباس سے تھا۔ اسلامی بھائیوں کے جو احکام ہیں وہ لباس کے تعلق سے زیادہ ہیں، اسلامی بہنوں کے جو احکام ہیں
وہ قدریں مختلف ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا جو بیان ہوا کہ وہ چہرہ نہیں چھپائیں گی, البتہ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ مثال کے طور پر کسی کتاب وغیرہ کی آڑ لے کے یوں مرد سامنے آئے تو کتاب وغیرہ کی آڑ کر لیں.